سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس وقت؟ آج آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ کیس تھا جس کے اوپر آپ کے ہائی کورٹ نے دینا تھا. پکڑنا آج تو بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے ڈیسیجن ریزرو کر دیا ہے تاکہ اگر آپ لوگ بات کریں یا اچھا آج کا کیس بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت ہائی کورٹ میں کنوکشن اوور ٹرن کرنی ہے. وہ جو ایک پتہ نہیں جج بھی تھے جو بھی تھے, جو دلاور جو ایک ڈرامہ کر کے گئے تھے, ہمایوں دلاور جو بھی تھا, جج بھی نہیں تھا میرے خیال میں. اب بات یہ ہے کہ اس کنوکشن کو ہائی کورٹ نے پتہ نہیں اسی وقت کیوں نہیں اوور ٹرن کر دیا. اب یہ تو کئی مہینے گزر گئے ہیں. یہ کس قسم کی یہ جو گیمیں کھیلی جا رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں. خان صاحب کو اس کورٹ میں اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کورٹ میں یہاں پہ پریزنٹ کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے اگر 6 مہینے کنوکشن اوور ٹرن نہیں ہو سک رہی ہے. کہیں کیوں نہیں ہو سک رہی؟ یا تو وہ کوئی مجرم ہوتے, ان کو مجرم بنانے کی کوشش ہے, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں یا الیکشن میں نہ کھڑے ہو سکیں. تو اس لیے ہمیں یہ بات اس پہ یہ زیادہ اہم بات ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں کیا سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے؟ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ جانا ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر سپریم کورٹ. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی اور آپ اس پہ فوکس کریں. میم بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے اور شعیب شاہین ہے, میم جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے, ان کے بیانات میں آپس میں بھی تضاد ہونا شروع ہو گیا. تو اصل کیا ہے خان صاحب کا کیا پیغام ہے, کون بندہ لائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, کو تھوڑا سا ایک سیکنڈ, آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی ملاقات بڑی کم لوگوں کو ہوتی ہے. میں ٹیوزڈے کو ہماری ملاقات ہوئی اور لائرز کی ملاقات ہوئی. ادھر ایک پلان بنا ہوگا. اگلے دن کھوسا صاحب کل گئے ہیں, تو کل اور میں اس کے اندر دونوں کے جو پیغام ہے بالکل صحیح ہیں دونوں کے. آپ کو اس کے اندر کیوں متضاد لگ رہا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ چپ کریں نا, آپ بات سن لیا کریں. ابھی نئے آپ فون پکڑ لیتے ہیں, بچے ہیں سارے. ایک سیکنڈ, بات پہلے لحاظ سے سنتے ہیں. دیکھیں جب ٹیوزڈے کو خان صاحب کی بات ہوئی ہے, 2 وجوہات ہیں اس کی. آپ کو دونوں وجوہات بتا دیتی ہوں جو بہت امپورٹنٹ وجوہات ہیں. ٹیوزڈے کو جب ہم خان صاحب سے ملے, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ باہر بشرا بی بی اور ہم بہنیں ساتھ تھے. ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ جو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں, لوگوں کی جو انہوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ چار دیواری کی جو پامالی کی ہے, یہ الٹا ادھر سے نکل کر وہاں پہ تو لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں. ہمارے کیس میں انہوں نے ہمیں باہر گھسیٹ لیا ہے اور سڑکوں کے اوپر انہوں نے سڑکوں کے اوپر لا کر ہمارا تماشا بنا رہے ہیں. بشرا بی بی کا نام یا میرا نام, یہ جو تماشا, یہ ان کا نیا گیم پلان تھا کہ پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے, یہ کہہ کے کہ شاید ہم دونوں گھر سے چیئرمین شپ کے لیے کیا کوئی لڑائی ہونی ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی. ہم نے آپ کو کتنی دفعہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم چیئرمین کون کرتا ہے؟ آپ کو کون کہہ کے بھیجتا ہے یہ سوال کرو؟ یہ جان کے آپ لوگ کرتے ہیں نا, جو بھی کر رہا ہوتا ہے. نہیں میں الزام لگا رہی ہوں, میں بالکل الزام لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے ہر دفعہ کہتی ہوں کہ نہ ہم سیاست میں ہیں, نہ ہم سیاست میں تھے اور نہ آنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کون سی والی بات میری سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک سیکنڈ, جنہوں نے پہلے جو یہ کام کرتے ہیں وہ پیچھے تو کھڑے تھے, وہ کرو کٹ والے جو مینیجرز کھڑے تھے, اس کی تصویریں میں آپ کو دے دیتی ہوں, ہم نے کھینچی ہیں ان کی. آپ ذرا ان کی تصویریں دیکھ لیں, آپ جا کے ان کو پہچانیں, آپ میڈیا میں ریسرچ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون. ہم سامنے لا کر انہوں نے بندے اتارے, سامنے لا کر وہ سڑک سے کہیں سے لے کر آئے تھے. آپ جا کے ان کا انٹرویو لے لیتے, آپ کو پتہ چل جاتا. آپ کو پتہ ہے اسکرپٹ کیا تھا, لیکن خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. ان کا یہ فیصلہ نہیں تھا میرا خیال ہے, کیونکہ ہم ان کو ملے نہیں ہیں, کل تک ہم نہیں ان کو ملیں گے. میرا خیال ہے خان صاحب نے انہوں نے کہا ہوگا کہ بیک اپ پلان بتائیں. خان صاحب نے پرسوں ٹیوزڈے کو بیک اپ پلان بنایا ہوگا کہ اگر یہ کورٹ ڈیسیجن ان کو یہ کنوکشن اوور ٹرن نہیں کرتا
تو اس کے لیے خان صاحب نے پلان بنایا ہوگا. یہ تو پارٹی کی انٹرنل میٹر ہے. لیکن اگر انہوں نے پہلے بات کر دی وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کھوسا صاحب نے بالکل غلط بات نہیں کی. چیئرمین تو عمران خان ہی ہے, لیڈر بھی عمران خان ہے. اور آپ پھر سے ٹھیک سے نہیں سنتے. میں ہر دفعہ کہہ کے جاتی ہوں ایک لیڈر ہیں, چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو. اگر اس انٹرم میں وہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی, دیکھیں گوہر صاحب جو گوہر علی ہیں یہ ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, جیل میں بھی جاتے ہیں اور جیل سے باہر آ کر ان کی اسٹیٹمنٹ بھی وہی دیتے ہیں. تو اس میں پتہ نہیں اتنا پینک کرنے کی کیا بات ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اور بشریٰ بی بی صاحب کا مسئلہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت جو آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ کنٹروورسی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر کریٹ ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کا رد عمل ہے, ریئیکشن ہے؟ میں نے آڈیو تو نہیں سنی, ہم تو کورٹ میں سے نکل کر آ رہے ہیں. ان چیزوں سے یہ دیکھیں میری بات سنیں. ایک وہ مجھے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کھوسا صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی کوئی بات ہو رہی ہے. میری بات سنیں, کل آپ کی اور آپ کی بیگم کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, ہاں پھر آپ کہیں گے ہم نے تو ذاتی بات کی ہے. آپ ساروں کے گھروں کی باتیں نکال کے آپ ٹی وی پہ ڈالتے ہیں. اور لائر اور جو لائر اور ایک کلائنٹ ہوتے ہیں اس کی تو کانفیڈینشیل بات ہوتی ہے. یہ تماشا تو نہیں اس کا بنانا. علیمہ خان یہ آڈیو ٹیپس کون کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں آپ اور بشریٰ بی بی کے مابین کوئی مخالفت ہے یا کوئی. میری بات سنو, ابھی انہوں نے ایک سیکنڈ یہ انہوں نے سوال پوچھا. آپ بیٹھے میں بھی 18-20 سال کے بچے ہو, ابھی نئے میں آئے ہو, آپ نے سنا نہیں, وہ پوچھ چکے ہیں یہ سوال. آپ کو لطیف کھوسا سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے کیا, ایسی کوئی بات ہے؟ کون لطیف کھوسا سے کون نہیں مل رہا؟ لطیف کھوسا کے ساتھ ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. میڈم انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی کو؟ کھوسا صاحب کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, سارے پوچھ رہے ہیں آڈیو کا اور عمران خان کا کم پوچھ رہے ہیں اور تماشا بنانے کا زیادہ پوچھ رہے ہیں.